سیاسی امور پر انگریزی اخبارات کے لیے عمر بھر رپورٹنگ کے بعد اردو کالم نگاری میں گھس آئے مجھ جیسے بے ہنر جن استادوں کے لکھے سے اپنی زبان درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عرفان صدیقی ان میں سر فہرست ہیں۔ کالم نگاری سے اب وہ عملی سیاست کی جانب بھی راغب ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کی اکثر تقاریر کا متن تیار کرتے ہیں، گزشتہ 3 برس سے سینٹ کے رکن بھی ہیں اور اپنے پیش کردہ اس قانون کے مسودے کی تلاش کر رہے ہیں جو ان کی جانب سے برطانوی دور کے متعارف کردہ مجسٹریٹی نظام کی بدولت گرفتار شدگان کی داد رسی کے لیے تیار ہوا تھا۔ مذکورہ بل قانون سازی کے متعدد مراحل سے گزرنے کے باوجود کہیں گم ہو گیا اور ابھی تک صدیقی صاحب کی گرفت میں نہیں آیا ہے۔ اپنی ہی تیار کردہ قانون کو گم کر دینے کے باوجود صدیقی صاحب تواتر سے انصاف فراہم کرنے والوں سے اپنے کالموں کے ذریعے انعد سے نجات حاصل کرنے کی فریاد کیے چلے جا رہے ہیں۔ بدھ کی صبح اٹھ کر یہ کالم لکھتے ہوئے صدیقی صاحب کا حوالہ مگر ایک اور تناظر میں بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ چند ہفتے قبل مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے لندن میں اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں اعلان کیا کہ بالآخر لندن میں تقریباً 4 برس کی جلاوطنی گزارنے کے بعد نواز شریف صاحب رواں مہینے کی 21 تاریخ کو لاہور لوٹنے کا ارادہ باندھ چکے ہیں۔ یہ اعلان ہوا تو خلقت معصوم نے جبلی طور پر طے کر لیا کہ شہباز شریف کی ہونہار سفارتکاری یا ہماری ریاست کی دائمی اداروں سے چھپ چھپا کر ہوئے مذاکرات کے بدولت وطن عزیز کے 3 بار وزیر اعظم رہے نواز شریف کی مشکلات آسان ہو گئی ہے۔ 21 اکتوبر 2023 کے دن مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد جہاز میں بیٹھ کر لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ لاہور کے ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال ہوگا اور وہاں سے ایک تاریخ ساز قافلے کے ساتھ وہ مینار پاکستان پہنچ کر عوام کے دلوں کو گرمانے والا خطاب فرمائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی بلا کسی روک ٹوک آمد کی جو خوش کن داستانیں سنائی جا رہی تھیں، انہوں نے دودھ کے جلے مجھ بدنصیب کو مجبور کیا کہ عاشقان نواز شریف کو یاد دلاؤں کہ ثاقب نثار کی سپریم کورٹ کے ہاتھوں کسی بھی انتخابی عہدے کے لیے تاحیات نااہل قرار دیے سابق وزیر اعظم کو احتساب کے نام پر بنائے چند مقدمات کی بدولت ہائی کورٹ بھگوڑا بھی ٹھہرا چکی ہے۔ ذاتی طور پر میں ان کی نااہلی اور کرپشن کے الزامات کے تحت مقدمات کی سازشی بنیادوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ زور زبردستی سے سنائے فیصلے مگر اس حقیقت کو نہیں جھٹلاتے کہ نواز شریف کے لیے لاہور ایئرپورٹ اتر کر قافلے کی صورت مینار پاکستان کی جانب رواں ہونا قانونی اعتبار سے ممکن نہیں۔ نواز شریف کی ڈول دھمکی کے ساتھ وطن واپسی یقینی بنانے کے لیے لازمی ہے کہ ان کے وکلاء نواز شریف کو قانون کے روبرو سرنڈر کروانے کے بعد ان کی حفاظتی ضمانت کا بندوبست کریں۔ سابق وزیر اعظم کے لیے خود پر جائز و ناجائز بنیادوں پر مسلط ہوئے قانونی تقاضوں کا احترام اپنی سیاسی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے بھی لازمی تھا۔ عدالت سے بھگوڑا ٹھہرائے نواز شریف اگر لاہور ایئرپورٹ اتر کر طویل قافلے کے ساتھ خرمہ مینار پاکستان کو روانہ ہو جاتے تو خلقت معصوم کو فقط ایک ہی پیغام جاتا اور وہ یہ کہ بالآخر نواز شریف کا نام نہاد مقتدر قوتوں سے مکمکا ہو گیا ہے اور آئندہ انتخاب کے لیے انہیں 2018 والے انتخاب کے عمران خان کی طرح سواگن چن لیا گیا ہے۔ ملکی سیاست کا دیرینہ شاہد اور ذات کا رپورٹر ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب کی متوقع آمد کے بارے میں جو واجب سوالات میں نے اٹھائے تھے، انہوں نے عاشقان نواز شریف کو چراغ پاپ بنا دیا۔ ان میں سے چند اب تحریک انصاف کی نکالی میں سوشل میڈیا کو اس کوے کی طرح استعمال کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں جو ہنس کی چال چلتے ہوئے اپنے چال بھی بھول گیا تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کی ذہن سازی کے گمان میں مبتلا مسلم لیگ نون کے چند خیر خواہ اس جہاز میں نشست حاصل کرنے کو بھی بے قرار ہیں جو خصوصی پرواز کی صورت نواز شریف کو لاہور لائے گا۔ ایسی خیر خواہوں نے اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے مجھے خطبی بوڑھا پکارنا شروع کر دیا جو شام ڈھلنے کے بعد ویسے بھی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ شام ترازی کی صلاحیت سے محروم عاشقان نواز شریف کو البتہ اچانک یہ بھی یاد آ گیا کہ میں جیالہ ہوں اور شاید آصف زرداری کی ستائش کی چاہ میں شیر کی آمد والے رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہوں۔ تحریک انصاف کی سپاہ ٹرول نے لیکن 2011 سے میری ہڈی کو ڈینٹ بنا دیا ہے۔ عمران حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی میرے اوپر جو 4 سالہ بے روزگاری اور گمنامی مسلط کی تھی، اس نے بھی خودکش بے ساختہ پن کی چاہ بڑھا دی ہے۔
اپنے کیے پر لہٰذا ڈٹا رہا۔ بالآخر یہ بات اب طے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دبئی سے براہ راست لاہور روانہ ہونے کے بجائے نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کے دن چند گھنٹوں کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ اتر کر وہاں رکنا چاہیں گے۔ ان کی اسلام آباد آمد کا حوالہ دیتے ہوئے وکلاء کے لیے عدالت کو یہ بتانا آسان ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نے خود کو قانون کے روبرو سرنڈر کر دیا ہے اور عدالتی رحم و کرم کے روبرو سپر انداز ہونے کے بعد وہ اب حفاظتی ضمانت کے مستحق ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نواز شریف کی آمد اور قیام اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر عدالت حفاظتی ضمانت دینے کے لیے ملزم کی ذاتی حاضری پر اصرار کرے تو سابق وزیر اعظم VIP لاؤنج سے سرحد کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کالم پڑھ لینے کے بعد آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھے گا کہ اب تک میں نے جو طوطا مینا کی کہانی لکھی ہے اس کا عرفان صدیقی صاحب سے کیا تعلق؟ اس کے جواب میں عرض گزارنا چاہتا ہوں کہ 21 اکتوبر کے دن نواز شریف صاحب کی لاہور آمد سے قبل اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کا خیال مجھے عرفان صاحب کے اس کالم کو پڑھ کر ہوا تھا جو انہوں نے حال ہی میں لندن میں نواز شریف سے ہوئے کئی ملاقاتوں کے بعد لکھا تھا۔ اس کالم کے ذریعے انہوں نے بنیادی طور پر ان افواہوں کی سختی سے تردید کی جو نواز شریف کے وطن لوٹنے کے امکانات کو جتلا رہی تھی۔ ان کی وطن واپسی کو یقینی بتاتے ہوئے عرفان صاحب نے تفصیل سے یہ ذکر بھی کر دیا کہ لندن سے روانگی کے بعد سابق وزیر اعظم کون کون سے شہر سے ہوتے ہوئے بالآخر دبئی پہنچیں گے اور وہاں سے وطن واپسی کے لیے خصوصی بنائے جہاز میں سوار ہو جائیں گے۔ اس جہاز سے لاہور کی جانب پرواز کے حوالے سے انہوں نے ایک اور پرواز کی پیوند کا ذکر بھی کیا۔ لفظ پیوند کے استادانہ استعمال نے میرے لیے یہ فرض کرنا ممکن بنایا کہ نواز شریف صاحب براہ راست لاہور پرواز کرنے کے بجائے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ اتر کر وہاں چند گھنٹے قیام کو ترجیح دیں گے، اور اب یہ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔